بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیتوں میں جہاد کے معاملات کا ذکر کیا گیا تھا، صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف توجہ دلایا گیا تھا۔ واقعے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے جو واقعات ہیں انہی آیتوں میں اس کا تذکرہ بیان کیا گیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے حدیبیہ کے واقعے کے بعد حج و عمرے کی کا حکم تھا، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج و عمرے کو مکمل کرو، ادوها بحقوقها، یعنی اس کے حقوق کو، ان دونوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بَعْدَ أَوْ نَحْوِهِ، فرمایا جا رہا ہے اگر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کو اس کے اتمام، اس کے مکمل کرنے سے روک دیا جائے، یعنی صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا، صحابہ کرام احرام کی حالت میں حدیبیہ پہنچے۔ اب اس دن اس وقت سب کا ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کیا کریں، مگر عمرے کی طرح عمرے سے جو ہے کفار مکہ نے صحابہ کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، اور یہ صلح ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے راستے فراہم کریں گے، آپ اس کے بعد آ کر جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں، مگر اس وقت ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو وہی حکم دیا جا رہا ہے اگر تم کو دشمن بعدوها، یعنی تم کو دشمن اگر روک دیں اس کے مکمل کرنے سے، تو فَمَسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ تم کو چاہیے کہ تم کو جو آسانی سے تم کو مل جائے وہ قربانی تم ادا کرے، تم قربانی دو، ایک دم لازم آ جائے گا۔ فرمایا گیا کہ تم کو اگر تم عمرہ نہ کر سکو تو تم ایک قربانی ہدیہ کرو، اللہ کی راہ میں قربانی دو، اور اس کے بعد پھر احرام کو اتار دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح فرمائی، صحابہ کرام اس بات پر بڑے مغموم تھے کہ کس طرح جو ہے ہم حالت احرام میں ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بذات خود پہلے آپ عمل فرما لیجئے، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود سب سے پہلے حلق کروایا، اور اس کے بعد حضور نے قربانی دی، اس کے بعد حضور نے پھر حلق کروایا۔ یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس کو وہ دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سارے صحابہ کرام نے احرام اتار دیے تھے۔ وہی بات پر آیت پاک نازل ہوئی کہ تم کو میں جو چیز جس کو آسان ہو جائے، میسر ہو جائے، وہ قربانی دے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بکری ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا حکم فرمایا تو اکثر صحابہ کرام اس وقت اونٹ، اور اکثر کیا بلکہ بالکل کثیر تعداد میں اس وقت اونٹ اور گائے کاٹی گئی تھی، بہت کم، بلکہ نہیں کے برابر، بلکہ بعض روایتوں میں بالکل نہیں بھی ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں صرف گائے اور اونٹ ہی کاٹے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے 7 لوگ ایک گائے میں، ایک اونٹ میں حصہ لیتے تھے، یعنی ایک اونٹ میں 7، ایک گائے میں 7 افراد کو شامل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی قربانیاں مکمل کر لی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے سروں کو مت یعنی حلق مت کراؤ جب یہاں تک کہ تم حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی اس کے مقام پر پہنچ جائے۔ تو مطلب یہ کہ جب تک قربانی مکمل نہ ہو اس وقت تک حلق نہ کرائیں۔ اب دیکھیے اس میں پہلے تھوڑا آپ سمجھ لیجئے
عمرہ اور حج کے کچھ الگ الگ مسائل ہیں۔ ان عمرے میں 2 فرض ہیں، ایک ہے احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا۔ یہ 2 فرض عمرے میں پائے جاتے ہیں۔ عمرے میں جو ہے صرف ہم کو 4 کام کرنا ہوتا ہے، عمرے میں قربانی لازم نہیں ہوتی۔ عمرے میں آدمی کو کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ نیت کرنا احرام کی، وائٹ لباس پہن کر یہ نیت کرنا کہ اے اللہ میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے اپنے اوپر وہ ساری چیزیں میں حرام کرتا ہوں، میں محرم بن جاتا ہوں، حرام کرتا ہوں، اور میں تیری رضا کی خاطر تیرے گھر کے پاس میں آ رہا ہوں۔ جو بھی نیت عام طور پہ کی جاتی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما، اس کو آسان فرما۔ اپنے آپ پر وہ چیزیں حرام کرنا جو چیز حالت احرام کے علاوہ جائز تھی، جیسا کہ خوشبو لگانا، تیل لگانا، بال سنوارنا، یہ ساری چیزیں حالت احرام کے علاوہ بالکل جائز تھی، انسان استعمال کرتا تھا۔ مگر جب آپ احرام کی حالت میں آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوگی، منع کر دی جائے گی، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احرام، یعنی اس قواعد اور حدود و قواعد میں ہم آ جائیں جو چیز ہمارے لیے پہلے جائز تھی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں احرام۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عام طور پر لوگ کپڑے کا نام احرام سمجھتے ہیں۔ احرام کا مطلب کپڑا نہیں ہے۔ آپ کپڑے پہن لیے تو یہ احرام نہیں ہوتا۔ صرف کپڑا پہننے سے، کپڑا باندھنے سے آپ محرم، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ محرم نہیں کہلاتے، حالت احرام میں آپ اس وقت تک نہیں آتے۔ اسی لیے یہاں اگر کوئی لباس پہن لیتا ہے اور جو ہے پلین میں جا کر وہاں پر جا کے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر وہاں سے وہ محرم کہلائے گا۔ تو احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے، جو نیت عام طور پہ عمرے اور حج کے لیے کی جاتی ہے۔ تو پہلے ہے احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا، یہ عمرے کے فرائض ہے۔ طواف کرنا، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ کہاں سے؟ حجر اسود کے سامنے سے۔ حجر اسود کو چومنا یا اس کو استلام کرنا، دونوں ہاتھ کو حجر اسود کے پاس لے جا کر اپنے چہرے اور اپنے ہونٹوں کو بوسہ دینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ اس طرح استلام کر آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے آغاز کریں گے، اور 7ویں چکر آپ خانہ کعبہ کی مکمل کریں گے حجر اسود کے پاس۔ اس کے بعد وہاں سے مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ مقام ابراہیم کے روبرو 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے استلام کرتے ہوئے ہم صفا کی طرف جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا سے مروہ کی طرف جانا 1 چکر، اور مروہ سے صفا کو آنا 2 چکر، اس طرح 7 چکر کرنا۔ صفا سے مروہ جانا، مروہ سے صفا جانا، اس طرح 7 چکر کرنا۔ صفا سے شروع کرنا، مروہ پہ ختم کر دینا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں نوافل وغیرہ سنتی جو پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے، ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حلق کرانا۔ یہ 4 چیزیں جو ہے ہمیں کرنا رہتا ہے۔ پہلے احرام باندھنا، اس کے بعد طواف کرنا، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اس کے بعد حلق کرانا۔ یہ عمرے میں ہے۔ حج میں 5 فرائض ہیں۔ پہلا احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفہ کرنا، یعنی عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، وقفہ کرنا، جہاں ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں پر اتنا ہی وقت تک ٹھہرنا، وقوف عرفہ۔ احرام باندھنا، وقوف عرفہ۔ تیسرا طواف زیارت، اپنے وقت پر، یعنی وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کے لیے پھر حرم پاک کو آنا اور طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہوئے۔ اس کے بعد ان تینوں کو ترتیب سے کرنا، پہلے احرام، بعد میں وقوف عرفہ، پھر اس کے طواف زیارت، ترتیب کو لازم رکھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور 5واں فرض کیا ہے؟ 5واں فرض یہ ہے کہ ہر رکن کو، ہر فرض کو اپنے وقت اور اپنے مقام پہ کرنا۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا تو عرفات کے میدان میں ہی کھڑے ہونا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرے سکتے جا کے۔ تو جہاں ٹھہرنا ہے، جس مقام پر کرنا ہے، اسی مقام پر ادا کرنا، اسی وقت میں ادا کرنا۔
وقت کا بھی تعین ہے حج کے مواقع میں۔ اب یہ جو ہے 5 فرض ہوتے ہیں حج کے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہے، یعنی کنکریاں مارنا، ایام نہر میں قربانی دینا، حلق کروانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے واجبات میں سے ہوتی ہے۔ 5 فرائض ہے، اگر یہ اس میں سے ایک بھی جو ہے ترتیب کا لحاظ بھی نہ رکھا جائے، ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ بینہما کفارۃ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کے بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں والحج المبرور جزاء الا الجنہ، یہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول جو ہے اللہ تعالیٰ جس حج کو قبول فرما لے اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، حج مبرور ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کر کر آتا ہے اگر اللہ اس کا حج کو قبول فرما لے تو وہ ایسا آتا ہے جیسا کہ وہ کیوم ولدتہ امہ فرما گیا، کیوم ولدتہ امہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جس طرح گناہوں سے پاک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، اسی طرح وہ ماں کے پیٹ کی طرح یعنی گناہوں سے پاک و شفاف ہوتا ہے، اللہ اس کے حج کو اگر قبول فرما لے تو۔ حج مقبول کا مطلب، مبرور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حج کرے، اگر اس کے بعد حج کرنے کے بعد وہ لوٹ کر آئے اور اس کی حالت ایسی ہو کہ اس نے پھر گناہ کی طرف اپنے آپ کو نہیں پلٹایا، نہیں موڑ لیا اور اللہ کے دین پر گامزن اور قائم رہا، نیکی کرتا رہا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔ حج سے جانے سے پہلے اس کی کیفیت کچھ اور تھی، آنے کے بعد جب کیفیت بدل گئی تو سمجھ جاؤ حج قبول ہو گیا۔ اگر آنے کے بعد ہی وہ ویسا ہی رہا جیسے پہلے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حج قبول ہوا نہ اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ یہ فرق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام اعظم کے پاس حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، صاحب استطاعت پر، جس کے پاس مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، ایسے شخص پر حج کرنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور عمرہ کرنا بھی فرض ہے، ان کے پاس سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ اسی طرح حاضرین 3 طریقے کار ہوتے ہیں حج کے۔ حج ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج افراد، حج تمتع، حج قران، قاف را الف نون، قران، 3 طریقے ہیں حج کے۔ پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ حج افراد کہتے ہیں سوائے جس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس سال عمرہ نہیں کرنا، اس سال صرف حج کرنا، یعنی اس ایک سال میں صرف حج کا ارادہ کرنا، حج ہی کرنا، اس سال عمرہ نہیں کرنا، یہ حج افراد ہوتا ہے۔ ایک ہی احرام سے ایک ہی حج کیا جائے اور سال بھر جو ہے عمرہ نہ کیا جائے، یا پھر بعض علماء لکھتے ہیں کہ شوال سے پہلے یا ایام حج کے بعد اس نے عمرہ نہ کیا ہو، شوال سے پہلے عمرہ کر لینا، شوال کے بعد عمرہ نہ کیا ہو، حج کے ایام حج سے پہلے عمرہ یا ایام حج کے بعد عمرہ نہ کیا ہو، یہ ایسے شخص اگر کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے تو حج افراد کر سکتا ہے، ایک ہی سال میں ایک ہی حج، اس میں عمرہ نہ کیا ہو۔ حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد حج کے ایک احرام سے عمرہ کر لینا، پھر دوسرے احرام سے حج کرنا، ایک ہی وقت میں الگ الگ عمرہ الگ کرنا، ایک احرام سے عمرہ کرنا اور ایک احرام سے حج کرنا۔ عام طور پر جو آفاقی حضرات ہیں، آفاقی کا مطلب
دنیا کے مختلف علاقوں سے، محلوں سے، شہروں سے، ملکوں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آفاقی۔ جو مکے میں رہنے والے میقات میں نہ ہوں، میقات اور حدود حرم سے باہر رہنے والوں کو کہتے ہیں آفاقی۔ ساری دنیا کے لوگ، ہندوستان کے لوگ جو جاتے ہیں تو اکثر جو لوگ ہندوستان اور پاکستان دیگر اور جو دنیا کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی احرام باندھ کر یہاں سے نکلتے ہیں عمرے کی نیت سے، وہاں جا کر پھر جو ہے عمرہ مکمل کر لیتے ہیں، جتنے بھی عمرے ان سے ہو سکتے ہیں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے ایام سے پہلے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد حج کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ عام طور پر حاجی جو جاتے ہیں، آفاقی جو حضرات جاتے ہیں وہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج قران بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج قران کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کرنا، عمرے اور حج کو ملا دینا ایک احرام میں۔ حج تمتع میں حج قران میں فرق کیا ہے؟ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ دو احرام، دو تلبیے اور دو طواف، دو احرام، دو تلبیے اور ایک سفر۔ سفر تو ایک ہی تھا آپ کا، آپ ہندوستان سے نکلے، سعودی عرب مکہ پہنچ گئے، آپ ایک سفر ہوا، مگر احرام دو مرتبہ پہن رہے ہیں آپ۔ پہلا احرام جو آپ عمرے کا پہن لیے، عمرہ ادا کر لیے، دوسرا احرام آپ حج کے لیے باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلبیہ بھی آپ دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ احرام ایک ہی ہوتا، سفر بھی ایک، احرام بھی ایک، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ کر رہے ہیں، پھر وہی احرام پہنے ہوئے رہتے ہیں آپ، وہی احرام سے پھر آپ حج بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ اور حج تمتع اور حج قران ان دونوں میں آپ کو قربانی لازم ہے، دو یہاں تمتع کرنے والوں کے لیے بھی اور حج قران کرنے والے، یہ دونوں کے لیے بھی کیا ہے؟ قربانی لازم، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ تم قربانی ادا کرو، تو یہ دونوں پر جو ہے قربانی لازم ہے۔ اس طرح جو ہے یہ طریقۂ کار ہے حج کے ادائی کے۔ عام طور پر ہندوستان کے لوگ عام طور پر جو ہے آفاقی جو حضرات ہوتے ہیں وہ حج تمتع زیادہ کرتے ہیں۔ اور مکی، ایک ہوتا ہے آفاقی، ایک ہوتا ہے مکی۔ آفاقی کا مطلب کیا بولا میں آپ کو؟ جو حدود حرم کے باہر ہو، میقات سے جو باہر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آفاقی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکی کون ہے؟ مکی مطلب وہ جو آفاقی نہ ہو، یعنی جو میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات کہتے ہیں جہاں پر جا کر ہمیں احرام باندھنا ہے، ایک ایسا یعنی خانہ کعبہ کے اطراف میں ایک مقام کو مقرر کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں میقات۔ وہاں جانا، وہاں سے احرام باندھ کے نیت کر کے آپ کو آنا ہے، اس کو وہ حدود حرم کے باہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں سے ہندوستان سے جانے والوں کے لیے میقات جو ہے اصل میں سمندر میں ہے، مقام یلملم کہا جاتا ہے اس کو، مقام یلملم جو ہے ہماری میقات ہے۔ اس سے پہلے سعودی جو ہے ایئر لائنس میں بول دیا جاتا ہے کہ بھئی میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں۔ اب جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں سب سے قریب جو ہے مسجد عائشہ ہے، مسجد عائشہ جائیں گے تو آپ کیا ہے؟ وہاں آپ کو وہ میقات، وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو پھر احرام چینج کرنا ہے، بدلنا ہے۔ وہاں جا کے پھر آپ احرام بدلیں، نیت کریں، پھر آپ کو پھر آپ مکے میں آ کے پھر عمرہ آپ کر سکتے ہیں، آپ محرم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، دیگر مقامات جو ہے اطراف میں دیگر مقامات ہیں، ہر مقام ایک مقام اس کو کہتے ہیں میقات، جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ بات سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو؟ یہ میقات۔ اب آفاقی اور مکی، آفاقی کہتے ہیں جو میقات سے باہر ہے، یعنی جو حدود حرم سے باہر ہے، اور مکی کہتے ہیں وہ شخص جو مکہ میں رہنے والا ہے۔ امام اعظم کے پاس تو جو آفاقی نہ ہوگا، مطلب میقات کے پاس رہتا ہو یا میقات کے قریب میں رہتا ہو، اس کو کہتے ہیں مکی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مکی سے مراد ان کے پاس جو ہے شرعی فاصلہ، عام طور پہ جو ہے شرعی فاصلہ جو ہوتا ہے یعنی 25-80 کلومیٹر، شہر سے 25 کلومیٹر باہر جانے کا آپ مسافر بن جاتے ہیں، تو مسافر کا جو فاصلہ ہے اتنے فاصلہ امام شافعی کے پاس ہے۔ امام مالک کے پاس مکے کے رہنے والے کو مکی کہتے ہیں، چاہے وہ حدود حرم میں ہو، حدود حرم کے باہر ہو، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بیان کر دی گئی۔ تو ہم سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھ لیجیے، آفاقی اور مکی۔ آفاقی کا مطلب باہر کے لوگ، مکے کے علاوہ میقات سے باہر رہنے والے لوگ۔ اب جو لوگ مثال کے طور پر سعودی عرب میں کام کریں، جدہ میں کام کر رہے ہیں، جدہ حدود حرم کے باہر ہے، جدہ
جدہ ہے، دیگر مقامات میں، سعودی عرب کے دیگر مقامات میں وہ رہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہے مکے میں اگر رہیں گے، جاب کریں گے، مکے کے اندر جاب کریں گے یا مکے کے قریب میں جاب کریں گے تو ان کو مکی کہیں گے۔ جو میقات سے باہر کام کریں گے ان کو کیا کہیں گے؟ آفاقی کہیں گے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ، صرف مکے میں رہنے والا جو میقات سے اندر ہے اس کو مکی کہا جائے گا، باقی سب کے لوگوں کو آفاقی کہا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ یعنی حج اور اس کے مختلف مسائل آپ کو یعنی سمجھنے کے لیے میں نے بیان کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتا ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج و عمرے کو مکمل کرو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو تمہارے لیے میسر ہو، اگر تم کو اس سے روک دیا جائے تو اگر تمہارے لیے میسر ہو تو تم قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے؟ وہ ہے بکری۔ اور اپنے سروں کو حلق مت کراؤ یہاں تک کہ تمہارا اپنے مقام تک تم ذبیحے کو پہنچا دو، انہیں قربانی دے دو اس کی پھر وہ غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ یہ سب چیزیں اگر ہم کر دیں گے تو اس کے بعد حلق کرا سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، یعنی حالت احرام میں ہے، بیماری ہو جائے، او اذی من راسہ، یا بالوں میں تکلیف ہو، کیا وجہ سے؟ یعنی بالوں میں یہ اگر کوئی پھوڑے پھوسیاں ہو گئے بالوں میں، جو ہے اگر جو ہے کیا بولتے جوا وغیرہ ہو گئے، ایسے وقت میں ہے ابھی قربانی تم کو میسر نہیں ہے، قربانی ابھی نہیں دیے اور حالت احرام میں ہے، ایسے وقت میں تکلیف اگر ہو گئی تو فرمایا جا رہا ہے اس صورت میں تم کیا کرو؟ اگر تم حلق کراتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے فمن کان منکم او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تم فدیہ کرو۔ فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے، 3 ایام، 3 دن روزے رکھیں، اور صدقۃ یا پھر صدقہ دے، 3 لوگوں کو، 6 مسکینوں کو 3 یعنی 3 سا 6 مسکینوں کو دے، جواری دے رہے ہیں 1 سا اگر دے رہے ہیں تو مثال کے طور پہ 6 مسکینوں کو 3 سا دینے کا مطلب یہ ہر مسکین کو آدھا سا، ٹھیک ہے، 6 مسکینوں کو 3 سا دیا جائے تو ایک مسکین کو آدھا سا، یا آدھا سا گیہوں یا جو بھی آپ وہ اس دور میں گیہوں وغیرہ جو دیتے ہیں وہ حکم ہے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، یا 3 دن روزے رکھیں۔ کس کا کفارہ ہے یہ؟ قربانی دینے سے پہلے اگر حلق کاٹ دیے تو، اگر بال کاٹ لیے تو، حلق کروا لیے تو یہ 3 دن روزے رکھنا، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر او نسک، یا پھر ایک قربانی ایک دم لازم آتا، ایک جو ہے بکری بکرا جو بھی ہے اس کو ذبح کرنا، اگر یہ پہلے کرتے ہیں۔ اس بارے میں فرماتے ہیں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جابر بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت پاک میری وجہ سے نازل ہوئی، فرماتے ہیں یعنی اس وجہ یہ تھی کہ ہم جس صلح حدیبیہ میں موجود تھے اس وقت میرے بال بہت زیادہ لمبے تھے، آپ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے جوئیں میرے منہ میں گر رہی تھی، اتنی زیادہ جوئیں میرے بالوں میں ہو چکی تھی، تو بہت تکلیف میں میں تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جوئیں بہت تکلیف دے رہی ہے تو تم جو ہے حلق کرا لو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے حلق کروایا تو یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اس طرح جو ہے امت کو ایک بہترین جو ہے قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا۔ یہاں تک جو ہے بات سمجھ آئی، یہاں تک تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی، انشاءاللہ پھر آئندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ عمرے کے لیے ہے یا قربانی کے لیے ہے؟ قربانی کے ٹائم کے لیے بھی ہے حلق کا جواب دیا؟ یہ ہاں دیکھیے عمرے میں حلق کرانا ہے، قربانی واجب نہیں ہے، یہ حج کے اراکین کی بات ہے۔ حج کے لیے جو جانے حضرات تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن پر حج کے درمیان قربانی واجب ہے تو اس وقت جو ہے پہلے حلق اگر کرائیں گے تو دم لازم آتا، جیسا کہ اپن قربانی کر رہے ہیں یہاں پہ، جی
تو بولتے ہیں بال نہیں کٹانا، ناخن نہیں کاٹنا، تو وہ لوگ بھی اگر کر لیے اگر وہ تو مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی قربانی جن پر واجب ہے قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اگر وہ جو ہے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں یکم ذی الحجہ سے قربانی تک، وہ کیا کرنا ہے، قربانی دینے کے بعد بال کاٹنا ہے۔ اور یہاں حاجیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے قربانی ہو بعد میں حلق ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ سب اس کا ثواب بھی مل جائے گا، ناخنوں کا بھی ثواب ملے گا، بال جو آپ کاٹے ہیں قربانی کے بعد آپ بال کاٹ رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا، یہ مستحب عمل ہے۔ عمرہ نہیں جا کے حج کو چلیں گے تو ان سب بہت اچھی بات ہے، آپ اگر عمرے کو نہیں جا کے حج کو جاتے ہیں تو آپ کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کا حج بھی ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ عام طور پہ ہم یہاں سے جو جاتے ہیں 40 دن کا سفر ہمارا ہوتا ہے، 40 دن کا سفر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ مکے کو جاتے ہیں تو مکے میں آپ کو یعنی ایام حج شروع ہونے سے پہلے، حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے آپ کو بہت وقت ملتا ہے، اسی میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی دو فائدے ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عمرہ بھی ہو جا رہا ہے آپ کا اور حج بھی آپ کا ادا ہو جا رہا، تو یہ ہے حج تمتع عام طور پہ، تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے یہ بات کو لکھا ہے کہ جو اگر کوئی عمرے کی جانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو حج کو جانا بھی ضروری ہے۔ سر آج کل جیسا کہ تقریباً مسلمان کٹنگ کے دکانیں کھولا تو وہ جائز ہے، بال کاٹنا بال کٹوانا کوئی منع کام نہیں ہے، شریعت کوئی جو ہے ممانعات نہیں ہے اس کے اندر، مطلب وہ بزنس کر سکتے ہیں مسلمان۔ اس چیز کو پہلے حقیر سمجھا جاتا تھا مگر حقیقت میں وہ حقارت کا کام نہیں ہے، پہلے اس کو حقیر کمتر کام سمجھا جاتا تھا مگر ایسا نہیں ہے، بالکل جائز ہے، مسلمان بال کٹوا بھی سکتا ہے، بال کاٹ بھی سکتا ہے، دکان ڈال سکتا ہے، بالکل ڈال سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، پانی کا کاروبار پانی کا کاروبار کی بالکل اجازت ہے، نبی کے شریعت مطہرہ کے دور میں جو ہے تو کنویں فری میں دیتے تھے، آج تک کوئی کاروبار نہیں، وہ تو بالکل برحق ہے کہ پانی اس وقت بیچنا جائز نہیں ہوا جبکہ مسلمانوں میں جو ہے یا پھر آبادی میں علاقے میں پانی میسر نہ ہو، پانی کا اسٹاک کر لیے آپ، دیکھیے کوئی بھی کام کوئی بھی چیز ایسی جس کو پیارے نبی نے منع فرمایا کہ جو چیز مارکیٹ میں موجود نہ ہو، مارکیٹ میں جو چیز موجود نہ ہو اس کا اسٹاک کر لیا گیا اور اس کو مہنگے دام میں اس کو بیچا جاتا ہے، تو ایسی بے اور ایسا کاروبار اور ایسی تجارت بالکل جائز نہیں ہے جو لوگوں کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ البتہ چونکہ ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے، پانی کی کمی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، الحمدللہ پانی تو ہر گھر میں موجود ہے، مگر جو پانی بیچا جا رہا ہے وہ پانی چونکہ اس کو جو ہے اور کیا ہے وہ صاف و شفاف کیا جا رہا ہے، پیوریفائی کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کو بیچا جا رہا ہے، تو حقیقت میں پانی کی قیمت نہیں بلکہ اس کی وہ صاف صفائی کا جو معاملہ ہے اس کی ادائیگی بالکل جائز ہے اسلام میں۔ نہیں سمجھا جاتا کہ پانی بانٹنا ثواب کا کام ہے، افضل ترین ثواب کا کام ہے۔ وہ کب کی بات ہے جب پانی میسر نہ ہوگا معاملہ ہو، یہاں پر پانی تو میسر ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے پھر بھی آپ جا کے پانی خرید رہے ہیں، دیکھیے پانی آپ کے پاس موجود ہے پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا پانی پیے تو اس سے بہتر پانی ہے، تو وہ آپ کو اختیار ہے۔ پانی اس وقت ناجائز ہوتا پانی کا بیچنا جس وقت جو ہے پانی میسر نہ ہو، لوگوں کو تکلیف دی جائے، لوگ تکلیف میں ہیں، ایسے وقت میں پانی جو ہے بیچا جا رہا ہے، فری میں نہ دیا جا رہا ہے، تو جو کرنے والا ہے بیچنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ پانی تو سب کا میسر ہے ایسا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی کو فتح کرے تھے، وہاں سے ہمارے ساتھ جذبہ تھا، تھوڑے باتیں دیکھیے بھائی مسجد اقصی 70 سال ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے 100 سال 70 سال سے فلسطین کے مسلمان جو ہے مسجد اقصی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی انہیں عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے نوجوانوں کو جو ہے قربان کیا جائے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے یہی تلقین کی، اور سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اب جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے جو ہے نوجوان بچے زندگیاں جو ہے ان کی ختم ہو رہی، پھر بھی وہ اپنے جذبات کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قربان ہو جائیں۔ جذبات ان ماؤں اور بہنوں کے جذبات کو یقین ہم سلام کریں گے، جن کے کیا کہنے کہ اپنی جانیں قربان ہو رہی ہے،
نوجوان اپنے ہاتھ ان کی نگاہوں کے سامنے مر رہے ہیں، ان کی نعشیں موجود ہیں، پھر بھی ان کے پاس ان کا اپنا جو ہے جذبہ اور ان کی محبت فلسطین سے قائم و دائم ہے، یقیناً قابل رشک اور مسلمان ہیں وہ، اور ہماری خصوصی دعائیں ان کے لیے ہونا چاہیے، ہر وقت ہم یہ کریں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں۔ مسجد اقصیٰ جو ہے کتنے مرتبہ مسلمانوں کے انڈر میں آئیں گی قیامت سے پہلے؟ ایسی کوئی تاریخ کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہے، البتہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ قیامت سے قریب یہودی سے جنگ ہوں گی، یہ مسلم آیا، یہودیوں سے سب سے اخیر مقابلہ جو ہوگا وہ یہودیوں سے ہونے والا ہے، بہت بڑی جنگ ہوگی جو یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوں گی، اتنی ہوگی کہ ہر درخت کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا، تو جو ہے ہر درخت بولے گا کہ مسلمان یہاں پر جو ہے یہودی چھپا ہوا، سوائے ایک غرقد درخت کے جو گواہی نہیں دے گا۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ گھمسان لڑائی ہوگی اس معاملے میں، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہی کو بھی منہدم کیا جائے گا، اور جو ہے مسجد حرم پاک کو بھی منہدم کیا جائے گا، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہیں پر موجود ہے، اس کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ جو تابوت سکینہ اس کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہی میں موجود ہے، بس اسی کی طرف یہ اپنی کوشش کرے کہ وہ تابوت سکینہ کو وہ حاصل کر لیں۔ سوائے مدینہ منورہ کے دجال بھی آئے گا، ہر جگہ فساد پھیلائے گا، سوائے مدینہ منورہ کے وہ ہر مقام پر جو ہے فساد پھیلائے گا۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، جی ہاں، پھر اس کے بعد عیسائیت کا قبضہ ہوا، صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے جو ہے امام یعنی پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے فتح بیت المقدس ہوئی، اس کے بعد پھر صلیبیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، پھر صلیبیوں سے عیسائیوں سے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے فتح فرمایا تھا، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اب تک پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کے اب تک ابھی کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں ابھی تک نہیں آئی تھی، اب انشاءاللہ پھر امید ہے کہ پھر آ جائے، یہ امید کی جاتی ہے۔ حدیثوں میں ذکر ہے کہ وہی پوچھ رہا ہوں میں، جیسا 2 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ آئیں گی یا شہید ہو جائیں گی، ایسا میرے علم میں نہیں ہے۔ شہید کا ذکر ہے حدیث میں مسجد اقصیٰ کا؟ دیکھیے شہادت کا منہدم ہونے کا ذکر تو کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں خانہ کعبہ کا بھی ذکر ہے اور جو ہے بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، خانہ کعبہ کا تو ذکر، بیت المقدس فلسطین کا بھی ذکر ہے، سوائے مدینہ منورہ کے سارے مقامات پر اثر ہوگا، یہ بات ہے۔ کعبہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا نا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے کا ہے یہ۔ پہلے ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہوگا، یہ سارے دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یہ سارے معاملے دجال کی جو ساری بدماشیاں جو ہوگی وہ امام عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے وقت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا، اور امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے یہ واقعات ہونے والے ہیں منہدم ہونے کے، یہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، آپ کے نزول کے بعد پھر دجال کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ قوم آئے گی، قوم یاجوج ماجوج آئے گی، وہ جو ہے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جملہ 40 سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، حکومت امام مہدی کی ہوگی، امام مہدی حکومت فرمائیں گے 40 سال تک، 40 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بقید حیات رہیں گے، اس کے آپ کا وصال مبارک ہوگا، آپ کی تدفین عمل میں آئے گی، پھر اس کے بعد 40 سال تک حکومت مسلمانوں کی رہے گی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان جو ہے کم ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، اس کے بعد پوری دنیا میں جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہ ہوگا، اسی وقت قیامت برپا ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے۔ امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو عام انسان بن کے ہی آئیں گے، امام مہدی بعد میں ان کو علم ہوگا؟ نہیں ویسا نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام دیکھیے امام مہدی کی آمد کے بارے میں ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، امام مہدی کی پیدائش ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں وہ تشریف فرما ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے اور باضابطہ ان کو بار بار اصرار کریں گے، جب آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں مہدی ہوں، یعنی اصرار پر